یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور قدرت والے نام میں آج کی صبح خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو سلامتی بخشے، برکت بخشے اور حکمت عطا کرے، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم اس بات پر غور کریں گے، کیا ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں کلام مقدس ہمیشہ ہمارے آگے رہتا ہے؟ ہم اس کو کھولے بغیر، اس کو پڑھے بغیر، اس سے رہنمائی حاصل کیے بغیر کیا اپنے سارے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں؟ اور اس کلام کو، جو زندہ کلام ہے، کیا ہم نے اپنی زندگیوں میں اس کو اپنا نصب العین بنایا ہے؟ اور ہر قسم کی مدد اور رہنمائی جو اس کے اندر موجود ہے، کیا ہم اس سے حاصل کرتے ہیں؟ اس حکمت کو لیتے ہیں جو خداوند نے اس کلام میں رکھی ہے۔ میرے عزیزو، آج سے عہد کریں کہ اگر آپ اس کلام کو نہیں کھولتے ہیں تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اپنے سارا دن کے وقت میں سے صرف 5 منٹ خداوند کے کلام کو دیں اور پھر دیکھیں کہ خداوند آپ کی زندگیوں میں کیسی تبدیلی لاتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کو کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہے، کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے اور کوئی ایسی الجھن پریشانی ہے جس کا آپ کو حل نہیں ملتا، تو آپ کمرے میں جائیں، اس زندہ کلام کو پکڑیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں، تو دیکھیں کہ خداوند کیسا اپنا کام دکھاتا ہے اور کیسی قدرت دکھاتا ہے، اور آپ کو حکمت اور توانائی دے گا، اور جو مسئلہ آپ کو حل ہونے والا نظر نہیں آتا اس کو خداوند کیسے حل کرے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسی حکمت، ایسا زور آپ کو دے گا۔ میرے عزیزو، آج سے اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، گھر میں جو بھی ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، سب کو اکٹھا کریں، خداوند کے زندہ کلام کو بلند آواز میں پڑھیں اور خداوند کو صرف 5 منٹ دیں اس کلام کے لیے، تو آپ کی زندگیوں کو خداوند اسی 5 منٹ کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں کو خداوند بدل دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے زندہ کلام میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 58 باب اور اس کی 11 آیت میں خداوند کیا فرماتا ہے؟ اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا، پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم اس کے زندہ کلام کو پڑھیں گے، اس سے مدد و رہنمائی مانگیں گے، تو پھر خداوند ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے گا، ہم یکسر بدل جائیں گے اور ایسی برکت ہمارے گھروں میں، ہمارے چاروں طرف ہوگی، اور ہمیں ہر طرح کی مشکل اور پریشانی جب آئے گی تو خداوند ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اس مشکل، اس بیماری، اس پریشانی سے نکال دے گا، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ میرے عزیزو، اس کلام کو پکڑیں، آج ہی سے اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں اور اس کو پڑھے بغیر آپ گھر سے قدم باہر نہ نکالیں۔ اور جیسے ہمارے جسم کے لیے خوراک ضروری ہے، اسی طرح ہماری روح کی خوراک یہ زندہ کلام ہے۔ آپ اس کو پکڑیں، اس کو پڑھنا شروع کریں، تو دیکھیں خداوند آپ کے گھرانوں میں بڑی تبدیلی لائے گا، روحانی تبدیلی لائے گا، اور آپ کے گھر میں ایسی برکت، ایسی رحمت، ایسا سکون، اطمینان اور تسلی ہوگی، ایسی خدا کی روشنی ہوگی آپ کے گھر میں کہ آپ کی اولاد کو بھی خداوند برکت دے گا، ہر مشکل، ہر پریشانی سے نکالے گا، اور آپ خداوند کے جلال میں، اس کی قدرت میں اور اس کے کلام میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں گے، اور خداوند آپ کو دن بدن ترقی دے گا، روحانی اور جسمانی طور پہ بھی آپ خدا کی روح کا مسا پائیں گے اور اس میں مضبوط ہوتے جائیں گے۔ میرے عزیزو، آپ اس کے کلام کو پڑھیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے عزیزو، ہم دیکھیں گے عبرانیوں کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 12 آیت میں بھی خداوند نے فرمایا ہے
اور کیونکہ ہم خداوند کے زندہ کلام کو جب جب پڑھتے ہیں تو ہمیں خداوند نئی قوت، نئی حکمت، نئی طاقت دیتا ہے۔ سو میرے عزیزو، خداوند کے کلام کو کبھی نہ بھولیں۔ اب ہم عبرانیوں کی کتاب میں دیکھتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو۔ سو میرے عزیزو، آج میں ایک سوچ آپ کے گھرانوں میں، آپ کے درمیان چھوڑتی ہوں کہ آپ سوچیں، اس بات پر غور کریں کہ کیا آپ خداوند کے زندہ کلام کو پڑھتے ہیں۔ آپ نے اس چیز کا بھی حساب دینا ہے، خدا نے ہمارے سے پوچھنا ہے کہ میرے زندہ کلام کو تم نے پڑھا، اس پر عمل کیا، کیونکہ ہمیں روحانی طور پر ترقی کرنی ہے۔ تبھی ہم ایک مسیحی خاندان، کرسچن خاندان بنیں گے جب ہم اس کے کلام کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی اس کلام کو پہنچائیں گے۔ خداوند آپ کو سب کو بہت برکت دے، اور جہاں جہاں یہ کلام، یہ پیغام جائے، خداوند ان گھرانوں میں نئی قوت، طاقت، روح کا مسا لائے، برکت لائے، خوشحالی لائے۔ ہر بیماری، ہر دکھ، ہر تکلیف خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے جاتی رہے۔ آمین۔